السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کپتان نیو ٹی وی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حنیف۔ ناظرین، پروگرام عوام کی باتیں میں آج میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں محمد اصغر مرزا، چیئرمین اوورسیز پاکستان ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہیں، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 110 پاکستان تحریک انصاف۔ تو آئیے بات کرتے ہیں محمد اصغر مرزا سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ نے کپتان نیو ٹی وی کو وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کیا ہیں اور آپ اپنی کاوش سے کون سے مسائل حل کروا چکے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے ہر دل عزیز لیڈر، ہمارے دلوں کے کپتان عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں اس جگہ پہ بٹھایا اور ہمارے اوپر ذمہ داری سونپی ہے۔ میں لاسٹ 3 ایئر میرا ٹرنور پورا ہوا تھا اوورسیز کے ایز اے چیئرمین ڈسٹرکٹ فیصل آباد۔ تو ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی 800 کے راؤنڈ اباؤٹ کیس تھے، جس کو ہم نے 3 سال کے اندر 650 ریزالو کیا۔ کس طرح کے زیادہ کیسز تھے؟ موسٹلی جو کیسز ہوتے ہیں وہ پراپرٹی کے ہوتے ہیں، کوئی لینے دینے کے ہوتے ہیں۔ ہمارے اوورسیز جو بھائی ہیں، ان کے جو مسائل ہیں یہاں پہ کچھ عدالتوں میں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں ہم میری جو یہاں کے اسپیشل ایک ایڈیشن سیشن جج لگایا ہوا ہے سیشن صاحب نے، وہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے جو بھی کورٹ کے حوالے سے مسائل ہیں وہ بھی پرائرٹی پہ دیکھ رہے ہیں۔ سر، آپ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 110 سے ہیں۔ الیکشن لڑنے کی ضرورت کیا پڑی اور پی پی 110 سے ہی کیوں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں پیشہ وار سے تو میں الحمدللہ بزنس مین ہوں، ایک بزنس فیملی سے میرا تعلق ہے۔ میں اپنی کمپنی کا سی او بھی ہوں، تو اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو جیسے خان صاحب نے اللہ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ پاکستان کا جو لوگ ہیں، عوام ہے، ان کا سوچا جائے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے دل میں بھی خان صاحب کی اسی وجہ سے ہمارے مائنڈ میں آیا ہے کہ ہم بھی خان صاحب کے نقش قدم پہ چلیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ پی پی 110 کے بنیادی مسائل کون سے ہیں سر؟ پی پی 110 کے جو مسائل ہیں جی، وہ اس وقت وہاں پہ ہماری کچھ یونین کونسل ہے، وہ ہمارے جو بگوڑے ہو گئے تھے راجہ ریاض صاحب، وہ ان کا حلقہ ہے نیچے، اور فیض اللہ کموکا صاحب کا ہے۔ تو فیض اللہ کموکا صاحب نے بڑا اچھا کام کیا حلقے کے لیے، اور جو راجہ ریاض ہے اس کو ایز اے اپوزیشن لیڈر اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ نے بڑے فنڈ دیے ہیں، لیکن وہاں لگے نہیں ہیں۔ وہاں کے جو میجر مسائل ہیں وہ سیوریج کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں۔ ہم وہاں پہ ہیلتھ کیمپ لگا رہے ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس بی اور سی، ہم اس کی اسکریننگ کرتے ہیں۔ اگر کسی کا پازیٹیو آتا ہے اسی وقت ہم اس کا بلڈ لے کر اس کا پی سی آر کرواتے ہیں، کیونکہ لوگ ہسپتال میں نہیں جاتے۔ اس کا کاسٹلی ٹیسٹ ہے، وہ بھی ہم فری کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ وہاں ڈاکٹر بٹھا رہے ہیں، ارینج کیا ہوا ہے اپنے اس حلقے میں۔ تو وہاں پہ وہ ان کو جو ہے نا، وہ ڈاکٹر اس کو دیکھتا بھی ہے، اور ساتھ اس کو میڈیسن بھی ہم فری دے رہے ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، یہ بتائیے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، سرد موسم میں سیاسی ماحول بہت گرم ہے۔ 11 جنوری کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ اور خان صاحب نے یہ فیصلہ لینے میں اتنی دیر کیوں کی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اس ملک کی جو اس وقت حال کیا ہوا ان ڈاکو لٹیرے گورنمنٹ نے، سب کو پتہ ہے جو اس وقت جو اقتدار میں ہیں، ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ پچھلے 40 سال سے وہ کیا کر رہے ہیں، سب کو سامنے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے، اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو جلدی سے جلدی ہمیں الیکشن کروانا پڑے گا، الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، تاکہ پوری دنیا کو اس کے اوپر اعتماد ہو، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمارے کپتان کو صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے، وہ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے۔ جس طرح آزادی مارچ کا ڈراپ سین ہوا، کیا اب یہ تحریک بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ، یا اس پہ کوئی یہ تحریک رنگ لائے گی، قبل از وقت الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہر ضلع میں خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں مہنگائی کے خلاف ہم ریلیاں نکال رہے ہیں۔ ہم ہر سنڈے والے دن ہماری فیصل آباد پورے بڑی کامیاب ریلی ہوتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو حالات ہے، ریلیوں کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ مہنگائی تو اس وقت جو تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر مہنگائی تھی،
لیکن لوگوں کے کاروبار بہت اچھے تھے. اب لوگوں کو اصل مہنگائی کا تو اب پتہ چلا نا کہ اب مہنگائی بھی کیا ہے اور کاروبار بھی لوگوں کے ٹھپ ہو گئے ہیں. ابھی وہ بہت سارے مسائل ہیں, لوگوں کی امپورٹ کے مسائل ہیں, انڈسٹری کے مسائل ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اور میں تو ریکویسٹ کروں گا جو اس وقت اوپر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا را ملک کا سوچیں. اس وقت لوگوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے. انڈسٹری جو انڈسٹریلسٹ ہے ان کا اعتماد بہت زیادہ خراب کہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے یا آٹا سستا کرنے کے لیے میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. کیا میاں صاحب کے کپڑے بیچنے سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا آٹا سستا ہو جائے گا؟ یا جو باہر پیسہ پڑا ہے وہ پاکستان میں آئے گا تو مہنگائی کم ہوگی؟ یا صرف ان کے کپڑے کے اتنے مہنگے ہیں یہ اس سے وہ مہنگائی کم کر لیں؟ دیکھیں میں تو ایک اپیل کرتا ہوں خدا را, یہاں پہ ہمارے انڈسٹری کے جو حالات ہیں جب میں دیکھتا ہوں اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یقین کریں یہ سارے وہ ان کے جو ٹوپی ڈرامے ہیں یہ نہیں چلنے چاہیے, یہ نہیں ہونے چاہیے. ملک کے لیے کچھ سیریس سوچے کہ ہم نے جو ہے وہ کہیں سے بھی فنڈ لینا ہے یا آپ نے امداد لے کر ملک نہیں چلتے. خان صاحب نے بڑا اچھا کام کیا تھا پچھلے پاکستان کے 75 سال میں. آج تک پاکستان کی انکم جو تھی وہ $65 بلین پہ نہیں گئی تھی. الحمدللہ خان صاحب کے دور میں ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے. اور جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انکم اچھی آ رہی ہو تو اسی طریقے سے آپ کے ایکسپینسز جو آپ نے لون لیے ہیں وہ بھی آپ ایزیلی پے کر سکتے ہیں. مرزا صاحب آپ بزنس مین بھی ہے, موجودہ حکومت میں بزنس کمیونٹی کتنی ڈسٹرب ہوئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری لاسٹ میٹنگ تھی, ہم گئے تھے لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی, پھر فیڈریشن کے صدر سے میری ملاقات ہوئی, کراچی گیا تھا میں لاسٹ منتھ. تو سب ہی لوگ پریشان ہیں, اتنے پریشان ہیں. وہ اب خان صاحب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اللہ کرے خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئیں, اور انشاءاللہ وہ آئیں گے اور ہمارے ملک کی تقدیر بدلیں گے. گزشتہ دنوں بلاول بھٹو نے خطاب میں کہا کہ جو ملک کا دیوالیہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں. تو آپ کی نظر میں جو ہے یہ بیان کس حد تک ٹھیک ہے؟ کیا کوئی پی ٹی آئی سے کوئی ایسے IMF سے معاہدے تھے جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں IMF سے ہم نے $7 بلین کا معاہدہ کیا تھا جو پورا نہیں ہوا تھا, جس میں بھی صرف 3 سے 4 ارب ڈالر پاکستان کو ملے تھے. باقی جو $100 بلین سے زیادہ اماؤنٹ ہے وہ انہی دو خاندان کے لوگوں نے لی ہے, اور انہی سے پوچھیں کہ وہ پیمنٹ کہاں لگی ہے. کوئی ہسپتال ایسا نہیں ہے جدھر ان کا علاج ہو سکے. یہ آپ کے سامنے ہی ہے. جو اس وقت شہروں کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب پاکستان آ رہے؟ وہ نہیں آئے گا. اچھا وہ نہیں آئیں گے. اچھا سر آخری سوال کہ بلاول بھٹو اگر سیاستدان نہ ہوتے تو آپ کی نظر میں کیا ہوتے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ انسان ہی ہو جائے وہ, ٹھیک ہے نا. ہماری نظر میں تو بس ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب وہ سیلاب آسمان سے اتر رہا ہوتا ہے, ایسی باتیں کرتے تو ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے. اب اس کے آگے الفاظ میں کیا بولوں آپ کو. لاسٹ پہ کیا میسج کنوے کریں گے آپ پاکستانی قوم کو, اپنے حلقہ کی عوام کو؟ دیکھیں جی میں سب سے اپیل کروں گا پاکستان کا سوچیں. ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں, جو اوپر ادارے ہیں, وہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں تاکہ ملک سٹیبلٹی کی طرف جائے. اور میں اپنے حلقہ کے عوام سے ریکویسٹ کروں گا, ہم جو ہیلتھ کیمپ لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل پہ ہم نے گائنی کا بھی وہ کیا ہوا ہے. اگر کوئی خواتین کا کوئی ہے مسئلہ تو ہم وہ بھی فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ سہولت ملے. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ میں ہیپاٹائٹس فری فیصل آباد کمپین میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری مدد کرے. اور جو میری ٹیم ہے, یہ ساری ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, جس میں خاص طور پہ مس سائمہ ہے, بلال ہے, طلحہ ہے, ارمان ہے, یہ ساری میری ٹیم ہے. یہ ماشاءاللہ میرے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں. امداد شاہ صاحب ہیں میرے, یہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم یہ لگی ہوئی ہے کہ ہم پورے فیصل آباد کو ہیپاٹائٹس فری چلائیں. کم از کم ہیپاٹائٹس جو ہے فیصل آباد سے ختم ہو. اور جس جگہ پہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہیپاٹائٹس کی ریشو کچھ علاقے میں جو 30% سے بھی زیادہ آئی ہے, ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. ہم جب وہ اس کی اسکریننگ اور سارے ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس نمبر, ID کارڈ, ہر چیز موجود ہے. اور ہم پرائیویٹ لیب سے ہم اس کا PCR کرواتے ہیں. وہ دنیا کی, پاکستان کی کسی بھی لیب سے آپ وہ اس کو مانا جاتا ہے. جو ہمارا یہ کاسٹلی ٹیسٹ ہے پرائیویٹ کرواتے ہیں. قریب آدمی نہیں کروا سکتا, ہم اس کو ڈور سٹیپ پہ یہ سہولت دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. یہ ہمارا ہے کہ ہیپاٹائٹس فری فیصل آباد ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ مرزا صاحب, آپ نے کپتان نیو ٹی وی کو وقت دیا.